The wisdom behind changing the qibla. قبلہ بدلنے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اللہ then said, تو اللہ نے کہا کہ جو قبلے کی آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ And we made the qibla. یعنی ہم نے بنایا قبلہ، یعنی وہ جو ڈائریکشن ہے جیروسلم کا بھی which you used to face، جس کا طرف تم رخ کرتے تھے، only to test those who followed the messenger Muhammad from those who would turn on their heels، تاکہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، that is disobey the messenger، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ Indeed it was great and heavy, difficult, except for those whom Allah guided۔ تو اللہ نے جس کو ہدایت دیا ان کے لیے تو بڑا آسان تھا وہ، لیکن باقی کے لیے بہت بوجھل تھا وہ۔ Allah states thus, we have legislated for you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, facing Bayt al-Maqdis at first and then changed it to the Kaaba so as to find who will follow and obey you and thus face whatever you face۔ ہم نے ہی حکم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو، پھر ہم نے اس کو بدل دیا کعبہ کی طرف، تاکہ ہم یہ پتہ کریں کہ کون ہے جو ان کی اتباع کر رہا ہے اور ان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تمہاری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہے، تمہاری فرما برداری کر رہا ہے۔ اینڈ thus face whatever you face، جو کچھ بھی آپ جس طرف فیس کر رہے ہو وہ بھی اسی طرف فیس کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم نے کیا۔ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ from those who would turn on their heels، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے جو مڑ گیا پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، میننگ ریورٹ فرام ہز ریلیجن، جس نے دین میں سے ریورٹ ہو گیا، میننگ ریورٹ فرام ہز ریلیجن یعنی دین میں سے جو نکل گیا۔ اللہ then said, وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً Indeed it was great, heavy, difficult، یقیناً وہ بہت بھاری تھا ان کے لیے۔ The ayah indicates that changing the Qibla from Bayt al-Maqdis to the Kaaba is heavy on the heart, except for whomever Allah has rightly guided their hearts, who believe in the truth of Messenger with certainty, and that whatever he was sent with is the truth without doubt۔ اللہ یہاں پر یہ چیز بتا رہا ہے کہ قبلہ کو جو اللہ نے بدل دیا بیت المقدس سے کعبہ کی طرف، لوگوں کے دلوں کے اوپر اس کا بڑا بوجھ ہو گیا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور ان کے دلوں کو بھی، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں سچائی کے اوپر، حق کے اوپر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سچی ہے، حق ہے، with certainty، اور اس کے اوپر ان کا ایمان ہے مضبوطی کے ساتھ، and that whatever he was sent with is the truth without doubt، اور جو کچھ بھی ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ It is they who believe that Allah does that what he wills، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے وہی جو وہ چاہتا ہے، decides what he wills، اور جو فیصلہ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، commands his servants with what he wills، اور جو بھی وہ چاہتا ہے حکم کرتا ہے اپنے بندے کو، abrogates any of his commands that he wills، اور اس کے کسی بھی حکم کو وہ مطلب ختم بھی کر دیتا ہے، ایبروگیٹ کر دیتا ہے، and that he has the یعنی کینسل کر دیتا ہے، and that he has the perfect wisdom and the unequivocal proof in all this،
اور اللہ جو ہے اس کا اس معاملے میں بہت ہی صحیح حکمت ہے، اور جو پروف ہے، جو یعنی کہ مطلب اس معاملے میں یعنی اس کا کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہے اس کے برابر. یعنی the attitude of the believers in this respect is کہ believers جو ہے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس معاملے میں. unlike those who have a disease in their hearts، سوائے ان کے جن کے دلوں میں روگ ہے، to whom whenever a matter occurs it causes doubts، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب بھی کوئی بات آئے گی ان کے دلوں میں شک آئے گا. just as this same matter adds faith and certainty to the believer، جیسے کہ ابھی یہ ایک معاملہ ہوا قبلے کا، تو جس میں ایمان ہے اس میں اضافہ ہوگا ایمان کا، جس کے اوپر مطلب ان کا ایمان جو ہے وہ پکا ہے، یقینی ہے، تو وہ اور بڑھے گا. سملرلی اللہ said، اللہ نے جیسے کہ کہا سورہ 9 سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 124 and 125 ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. And whenever there comes down a surah, a chapter from the Quran, some of them hypocrites say, which of you has had his faith increased by it؟ تو جب بھی کوئی قرآن کی سورہ نازل ہوتی تھی تو منافق لوگ یہ کہتے تھے کون ہے جس کا ایمان بڑا اس آیت سے؟ مذاق اڑا رہے ہیں. As for those who believe، تو جو ایمان رکھتے تھے it has increased their faith and they rejoice، تو ان کا ایمان اس سے یقیناً بڑا ہے اور وہ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں. But as for those in whose heart is a disease، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور بیماری ہے کس کی؟ شک و شبہات، آف ڈاؤٹ، ڈس بلیف، کفر کی، اینڈ ہپوکریسی یعنی کہ نفاق کی. It will add doubt and disbelief to their doubt and disbelief، تو جس میں یہ بیماری ہے تو وہ اپنے ہی شک اور اپنے ہی کفر کے اندر اور اضافہ کرے گا. And they die while they are disbelievers، اور وہ مریں گے کہ جب کہ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ کفر پہ ہوں گے. استغفر اللہ. اینڈ پھر یہ ہے سورہ نمبر 17 یعنی کہ سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 82، اور یہ سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we send down of the Quran that which is healing and a mercy to those who believe. اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں وہ جو کہ ہیلنگ ہے اور جو رحم جو ہے وہ کرتی ہے اس پہ جو ایمان والے ہیں. And it increases the wrongdoers in nothing but loss، اور وہ بڑھاتی ہے غلط کام کرنے والوں کو سوائے اس کے کہ خسارے میں، یعنی ان کو خسارے میں بڑھاتی ہے. Certainly those who remained faithful to the messenger, obeyed him and faced whatever Allah commanded them without doubt or hesitation were the leaders of the companions. اور یقیناً جنہوں نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بالکل جمے رہے اور بالکل ایمان کے ساتھ رہے، فرما برداری کی، اور جب بھی اللہ کا حکم آیا انہوں نے جہاں بھی فیس کرنے کے لیے کہا انہوں نے کیا بغیر کسی شک اور بغیر کسی جھجک کے. تو وہ کون تھے؟ وہ تھے جو خلفاء
یعنی لیڈرز آف دا کمپینینز، رسول اللہ کے صحابہ کرام کے لیڈرز، یعنی کہ جو مطلب حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب. Some scholars stated that کچھ علماء نے کہا the early migrants who migrated with the Prophet from Makkah to Al-Madinah and Ansar, the residents of Al-Madinah, who gave aid and refuge to both the Prophet and the migrants, were those who offered prayers towards the two Qibla, Bayt al-Maqdis and then the Kaaba. شروعات کے جو مہاجر تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور وہ انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، جو مدینہ کے رہواسی تھے جنہوں نے ان کی مدد بھی کی اور ان کو پناہ بھی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ساتھ جو بھی مہاجرین تھے ان کو بھی. وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے. البخاری reported in the explanation of the ayah 143. آیت نمبر 143 جو ہے اس میں البخاری کا ایکسپلینیشن ہے. ابن عمر narrated کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے انہوں نے فرمایا while the people were performing the Fajr dawn prayer in the Quba mosque, a man came and said Quran was revealed to the Prophet and he was ordered to face the Kaaba, therefore face the Kaaba. They then faced the Kaaba. تو یہ کہ جب لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے قبا مسجد میں تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قرآن نازل ہوا تھا رات کل اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کعبہ کی طرف منہ کرنے کے لیے، تو اسی لیے سب کعبہ کی طرف رخ کرو. They then faced the Kaaba. پھر انہوں نے سب نے کعبہ کی طرف رخ کیا. Muslim also recorded it. At-Tirmidhi added that they were performing ruku, bowing down in prayer, and then changed the direction of the Qibla to the Kaaba while still bowing down. کہ وہ لوگ رکوع میں تھے اور جیسے ہی سنا انہوں نے رکوع کی ہی پوزیشن میں اپنا کعبہ کی طرف منہ کر لیا، یعنی قبلہ چینج کیا، کعبہ کی طرف منہ کیا. مسلم reported this last narration from Anas. یہ حضرت انس کی طرف سے یہ اس کا لاسٹ نریشن ہے. These all indicate the perfect obedience the companions had for Allah and His Messenger and their compliance with Allah's commandments. May Allah be pleased with them all. اور حدیث میں ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ بالکل صحیح فرما برداری جو کی ہے وہ صحابہ کرام ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کی برابر پابندی اختیار کی انہوں نے، رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے لیے. اللہ said وما کان اللہ لیضیع ایمانکم and Allah would never make your faith prayers to be lost. تمہاری جو بھی ایمان یا تمہاری نماز ہے اس کو اللہ کبھی بھی گم ہو جانے نہیں دے گا، ضائع ہونے نہیں دے گا. Meaning the reward of your prayers towards Bayt al-Maqdis before would not be lost with Allah. تم نے جو پہلے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف، اس کا تمہارا جو بھی ریوارڈ ہے وہ غائب نہیں ہو جائے گا، گم نہیں ہو جائے گا. It is reported in Sahih that Abu Ishaq as-Sabi related that Bara narrated, the people asked about the matter of those who offered prayers towards Bayt al-Maqdis and died before the Qibla was changed to Kaaba. Allah revealed, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, and Allah would never make your faith prayers to be lost. لوگوں نے اس معاملے میں مطلب سوال کیے، پوچھا کہ یہ جو نمازیں جنہوں نے بھی پڑھی بیت المقدس کی طرف جبکہ کعبہ کا قبلہ جب چینج ہونے سے پہلے، لیکن وہ لوگ گزر گئے، تو پھر تو اللہ نے یہ آیت نازل کی
کہ اللہ would never make your faith prayers to be lost. اللہ تمہاری کوئی بھی نمازیں یا کوئی بھی عبادات کو ضائع نہیں ہونے دے گا. It was also recorded by At-Tirmidhi from Ibn Abbas, and At-Tirmidhi graded it Sahih. Ibn Ishaq reported that Ibn Abbas narrated, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, کہ یہ جو لائن ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے نہیں دے گا، اس کے لیے ابن عباس نے کہا your prayer towards the first qibla and your believing your prophet and obeying him by facing the second qibla, he will grant you the rewards for all these acts. تمہاری وہ نمازیں جو تم نے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کی تھی اور اس کے بعد، اور تم نے اپنے رسول جو ہیں ان کی بات پہ ایمان لائے اور تم نے ان کی فرما برداری بھی اختیار کی، تو اب جب تم سیکنڈ قبلہ کی طرف فیس کر رہے ہو تو اللہ تم کو اس چیز کے کرنے کے لیے تمہیں اجر دے گا، انعام دے گا. Indeed, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی رؤوف اور رحیم ہے. Truly Allah is full of kindness, the most merciful towards mankind. Furthermore, it is reported in the Sahih that Allah's messenger saw a woman among the captives who was separated from her child. کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو مطلب وہ ہے قیدی اور اس کو اس کے بچے سے الگ کر دیا گیا ہے. Whenever she found a boy, یعنی infant among the captives, تو جب بھی وہ مطلب تمام قیدیوں کے بیچ کوئی چھوٹے بچے کو دیکھتی تھی, would hold him close to her chest, تو وہ اپنے سینے سے اس کو لگا لیتی, as she was looking for her boy, کیونکہ وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی نا, ڈھونڈ رہی تھی. When she found her child, she embraced him and gave him her breast to nurse. تو جیسی وہ عورت کو اس اپنا بچہ مل گیا تو انہوں نے اس کو زور سے سینے سے لگایا اور اسے اپنا نرسنگ کرنے لگی. Allah's messenger said, تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اتراؤنا هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحها. Do you think that this woman would willingly throw her son in the fire? تم کیا سمجھتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی اپنی مرضی سے؟ They said, no, O messenger of Allah. تو ان کا نہیں یا رسول اللہ. He said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فواللہ